پاکستان کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی 350 اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں شامل نہیں ہے، اور یہ عالمی ادارہ ہے QS۔ اس نے دنیا بھر کی جامعات کی درجہ بندی کی ہے 2026 کی، اور اس کے مطابق پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی 350 بہتر یونیورسٹیز میں پاکستان کی یونیورسٹی نے جگہ نہیں بنائی ہے۔ 2 یونیورسٹیز ہیں ہماری سی، قائد اعظم یونیورسٹی 354ویں نمبر پر ہے وہ، اور نیشنل یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی NUST 371ویں نمبر پر جگہ بنانے میں ونڈرنگ کہ لمز کس نمبر پہ ہے، تو لیٹ می ٹیل یو نمز ہے جی اس رپورٹ کے مطابق 651 نمبر پہ، بالکل 651۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے یونیورسٹی آف پنجاب کہاں ہے تو 701 نمبر پہ ہے۔ UAT کتنا نام، یہ UAT سے آیا ہے بھائی، وہ بچہ وہاں پڑھ رہی ہے بچی، دیکھو کہاں ہے، لاہور میں جو یونیورسٹی 801۔ بالکل اچھا، اور سندھ کی دیکھیں آپ، سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ کی کوئی یونیورسٹی 1500 جامعات میں بھی جگہ نہیں بنا سکی ہے۔ 1500 جامعات اگر لیں تو سندھ کی اس میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر کیا وجوہات ہے، کہاں لیک کر رہے ہیں ہم تعلیمی نظام میں کہ ہماری یونیورسٹی، سندھ کی یونیورسٹی تو 1500 جامعات میں نہیں ہے، 350 میں کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ تھوڑا سا میں اگر اجازت دیں کہ پاکستان میں جو ہمارا آپ نہیں میں کیونکہ جس اخبار کی خبر سے یہ ساری چیز چھڑی ہے اور ایک ہائپ کریٹ ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی یونیورسٹی ٹاپ 350 میں نہیں آئی۔ بالکل صحیح ہے، یہی خبر اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ پاکستان کی 18 یونیورسٹیاں ٹاپ 1000 میں آ گئی، کیونکہ 2019 میں ٹوٹل 3 یونیورسٹیاں پاکستان کی ٹاپ 1000 میں تھی۔ ٹھیک ہے، پچھلے سال 14 تھی، اس سال 18 ہوگی، 4 بڑھ گئی۔ ٹھیک، مائنڈ اٹ کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیوں میں، ایک ملک میں ہزاروں 3,000 4,000 یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور یہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ اس سال جو رینکنگ میں نئی انٹری ہوئی ہے، 112 یونیورسٹیاں نئی ایڈ ہوئی ہیں، انہوں نے ہارڈ ورک کیا ہے، انویسٹ ہوا ہے، وہ آگے آ گئی، تو ریشو تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو اس کو بالکل اس کو نہیں لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری یونیورسٹیاں اچھا کام نہیں کر رہی۔ ہماری یونیورسٹیاں بھی بہتری کی طرف چلی ہوئی ہیں۔ جب میں نے آپ سے کہا نا کہ 1000 میں بھی کوئی ہماری یونیورسٹی نہیں آتی تھی، پھر آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی۔ میں 2019 کا ڈیٹا دے رہا ہوں، ٹوٹل 3 یونیورسٹیاں QS ٹاپ 1000 میں رینکنگ میں تھی۔ اب ماشاءاللہ ایشیا میں ہم ٹاپ 100 میں بھی ہیں ہماری کچھ یونیورسٹیاں، لیکن اوور آل ورلڈ میں چیزیں امپروو ہوتی جا رہی ہیں۔ پچھلے سال 14 تھی، اس سال 18 ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ جو ہم تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف جن بھائی نے اخبار میں لگایا، آپ مجھ سے لکھ لیجئے کہ اگلے 1-2 سال میں اللہ کرے گا جس طرح ہماری یونیورسٹیاں پروگریس کر رہی ہیں تو ہم 300 میں بھی کراس کریں، آپ پہنچیں گے۔ لیکن اس نے خبر یہی بتانی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی 300 میں نہیں آئی۔ وہی بات، ایک نیگیٹو نیریٹو، ایک نیگیٹو پرسیپشن۔ یہ صحیح، پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی کراچی کی کہ جی یہ پتہ نہیں کیا تھا، کتنے 100 شہروں میں سب سے گندا شہر ہے، دنیا کا 4تھا سب سے گندا شہر۔ وہ میں نے بھی کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو کسی نے ایسے کریٹ کیا ہے کہ جی تاکہ پرسیپشن خراب آئے۔ اور صحیح ہے، اگر 1000 کی لسٹ بنتی تھی اور آپ اس کو 350 کر دیں تو نیرو ڈاؤن تو آپ نے آنا ہی نہیں اس میں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی اتنی اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے اسی کے پیسے بھی ان کو ملتے ہوں گے کہ جتنی خبر بڑی لگائیں گے آپ کہ، لیکن یہ ہے نا کہ بدقسمتی سے اپنے پاکستان کی عزت کا بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ادارے بھی پروگریس کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی ضرور ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ جی اس طرح کی فنڈنگ نہیں ہے، اس طرح کی ریسورسز نہیں ہے۔ ایک کریکشن کر دوں، آپ نے کہا جی کہ سندھ کی ایک بھی یونیورسٹی 1500 میں نہیں آئی ہے، یونیورسٹی آف کراچی 1001 میں ہے، 1000 میں نہیں ہے، ایک نمبر آگے اس کا چلا گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ پورے اس چیز کو، کیونکہ یوتھ جو ہے نا آپ کو دیکھتی ہے، اخبار کو پڑھتی ہے، تو وہ بےچارے گھبرا جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بھاگیں یہاں سے، اس ملک سے۔ اگر ہر بندہ یہاں سے بھاگے گا تو اس ملک کو کون سنبھالے گا، کون ٹھیک کرے گا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی خبر سے اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں، ذرا ڈیٹا دیکھ لیں پچھلا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے پاس یہ شیٹ پڑی ہے، اگر آپ کہ 2019 میں 3 یونیورسٹیاں تھیں جو ٹاپ 1000 کے اندر آ رہی تھی، کہ وہ اس رینکنگ کی بات کر رہا ہوں، باقی نہیں۔ اسی طرح 2020 میں 7 تھی، 2021 میں 8 ہوئی، 2022 میں 11 ہوئی، پچھلے سال 14 تھی، ابھی 18 ہو گئی۔ 18 ہو گئی، پروگریس ہے یہ۔ اور سر آپ کو مدعو کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ ہم ایکچوئل پکچر جانیں کہ ہے کیا، یہ تو ایک خبر تھی۔ اچھا مجھے بتائیں سر، کیا کون سی چیزوں کو میجر کیا جاتا ہے، یعنی کیا ویریبلز کون سے ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں پہ؟
ہاں یہ ذرا ریسورس نیچرلی PhD فیکلٹی کتنی ہے, ریسرچ آؤٹ پٹ کتنا ہے, آپ کی سوشل ورک کتنا کر رہے ہیں, آپ اس کے ایون کچھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نوبل لاریٹ کتنے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز. ہم پورے اسلامک ورلڈ میں ٹوٹل سائنس میں 2 نوبل لاریٹ ہوئے ہیں, تو کن سے کمپیٹ کریں گے؟ ایپل ود ایپل مقابلہ کریں نا. پھر یہ ہے کہ وہ 100 سال سے کتنے ڈیکیڈ سے ان کی انویسٹمنٹ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ٹاپ جو 500 یونیورسٹی ہیں, کسی بھی ویسٹرن یونیورسٹی کو اٹھا لیں, ایک یونیورسٹی کا بجٹ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے. تو what are we competing؟ تو ہمارا تو ابھی مسئلہ ہے کہ ڈیپتھ اینڈ بریڈتھ کو ٹھیک کرو, سسٹم کو ٹھیک کرو تاکہ چیزیں آگے چلیں. اور الحمدللہ اس حالات میں بھی ہماری یوتھ اتنی پوٹینشیل ہے کہ دنیا میں کمپیٹ کر رہی ہے. آپ کو یہ خبر کسی نے نہیں لگائی کہ پچھلے 4 سال سے یورپین یونین جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پورے ورلڈ کے لیے کمپٹیشن بیس پہ اسکالرشپ دیتی ہے. یو شوڈ بی پراؤڈ, اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پچھلے 4 سال سے لگاتار پاکستان از نمبر 1 کنٹری. ہمارے بچے سب سے زیادہ اسکالرشپ ون کرتے ہیں. تو وہ کدھر سے آتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں آج کل تو دنیا میں جنگ ہی نیریٹو کی ہے, ہم یہ چیزیں کیوں نہیں سامنے زیادہ لے کے آتے؟ کیوں یہ پبلسٹیز کی نہیں ہوتی نیوز پہ؟ یہ خبریں کون شائع کرے گا؟ اصل میں میڈم وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مال بکتا نہیں ہے نا. مال وہ بکے گا کہ آپ میری بدخوئی کریں, میں آپ کی کروں, تو وہ فٹافٹ سارے لگائیں گے اور خود پہنچیں گے کیمرے لے کے. آپ میں سے میں آپ سے نہیں گلا کر رہا, لیکن اتنے اچھے کام ہوئے ہماری یونیورسٹیوں میں, اتنے اچھے کام گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہے اپنے مینز میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, آئیڈیل کنڈیشن میں بھی کہوں گا کہ نہیں ہے, سب کو آن کرنا چاہیے, لیکن ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں. پاکستان اتنے میں حالات خراب نہیں ہیں, ہم بہت بہتر ہیں ہماری یونیورسٹیاں. دنیا اور مجھے ڈاکٹر صاحب the world needs to know اس کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا کہ ہم ایسی رپورٹس, گوگل چیزیں ہمارے اگینسٹ بڑا کام ہو رہا ہے, تو ہمیں بھی اپنے فیور میں ہمیں اتنی چیزیں دکھانی چاہیے. وہ کون کرے گا؟ آپ کو دکھانی چاہیے. آپ مجھے آج آپ نے لیا ہے تو دیکھیں, میں بول رہا ہوں نا, آپ نے کہا جی کہ پاکستان میں 70s میں لوگ آتے تھے, وہ ٹیررزم کی وجہ سے بھاگے ہیں. وہ کوالٹی آج بھی مجھے بہت سے ملکوں سے آ رہا ہے جی کہ آپ ہمیں ادھر دیز 1 ونڈو آپریشن دیں, ہم پاکستان میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں. خاص کر اسلامک ورلڈ جو ہمارے گلف سے لوگ آتے تھے, آج بھی مجھے عمان میں اپروچ ہوا جی کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے حالات کریٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ٹیررزم کی مسائل سے نکلے ہیں, خاص کر کچھ ایریا تو ہمارے میں ہے مسئلے, لیکن بھی پھر یہ لوگ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اور جو سر, اور مجھے بتائیں کہ اس میں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم تک رسائی ایک عام آدمی کی. یہ تو ہم بڑے شہروں کی بات کریں, یونیورسٹیز ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اور وہ نیٹ ورک یونیورسٹیز کا چھوٹے شہروں تک بھی وہی ہے, اس کا اسٹینڈرڈ بڑا. اب ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ. ہم نے یہ جو گورنمنٹ نے بہت سے پچھلے 20-22 سال میں فوکس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے انویسٹ کیا ہے. اب ہمارے پاس ریموٹسٹ ایریا میں ہم پہنچے ہوئے ہیں, بارڈر کے اوپر ہم نے انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں, بلوچستان کے ریموٹس ایریا میں کیمپسز کھولے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو ایکسیس ملے. اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ, ٹرشری ایجوکیشن کی جو ریٹ ہے اس کا 2.1 سے شروع کیا تھا, 13% پہ پہنچ گیا ہے. دو اسٹل بیہائنڈ دا ورلڈ, بٹ دیر از اے لاٹ آف امپروومنٹ. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے, دنیا میں کسی ملک نے اتنی تیزی سے نہیں ٹرانسفارمیشن کی. ہمارے پاس جینڈر پیرٹی بہت مسئلہ تھا, ہمارے پاس 50-50 پاپولیشن ہے میل فیمیل کی, لیکن یونیورسٹیوں میں 2002 میں ٹوٹل 32% بچیاں ہوتی تھیں, باقی 68% میل تھے. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ 23 سال میں we are almost there, it is 48 to 52. ہماری بچیوں نے ایڈوانس لیول پہ آ کے ہر فیلڈ میں آ کے وہ مقام بنا رہی ہے کہ میکنگ اس پراؤڈ, اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے. اور یہ PhDs کے معاملے پر اور یہ برین ڈرین کا جو مسئلہ ہے سر, یہ اس سے بھی تو ہم ابھی نہیں. اور دوسرا ہاسٹل فیسلٹیز, باہر سے بچے آنا چاہتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں ہمیں ہاسٹلز چاہیے جس میں بجلی تو ہونا 24 گھنٹے. یہ مسائل کے تو وہ یوز ٹو نہیں ہیں. اگر وہ آئیں گے اور یہاں لوڈ شیڈنگ سے تو بھاگ جاتے ہیں وہ. پھر نہیں, لوڈ شیڈنگ اسلام آباد میں تو نہیں ہو رہی, لاہور میں نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے گاؤں میں ہوتی ہے, اس علاقوں میں ہے, لیکن دیکھیں نا پاکستان کے یہ ڈائنامکس تو ہے نا, ہم کس طرح کے حالات میں رہ رہے ہیں. کبھی ٹیررزم ہے, کبھی وار ہے, کبھی فلڈ ہے, کبھی انٹرنل انریسٹ ہے, کبھی مسائل ہیں. ان مسائل میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا پازیٹیو نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا. مجھے آپ جیسے اداروں سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ٹیک دا پازیٹیو پیپل اینڈ شو دا ورلڈ کہ ایسی بات نہیں ہے, اور خاص کر ہماری یوتھ کو. بالکل یہی ہمارا مقصد بھی ہے سر کہ ہم تنقید کریں, اور پازیٹیو یعنی تنقید فار دا بیٹرمنٹ ہونی چاہیے. ایسے ہی نہیں ہے کہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دی. تھینک یو. بہت شکریہ.